لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے یہ سوال کیا ہے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں کہ جنت میں جانے والا سب سے آخری شخص کون ہوگا؟ کون وہ شخص ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا؟ آئیے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف کی آپ کو سناتے ہیں، اس حدیث کو بھی سنیں، جنت کی معلومات بھی ہوگی، اور سب سے اخیر میں جو جنت میں جائے گا، کیسے جائے گا، کون جائے گا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ اس حدیث پاک سے آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ سب سے کم درجے والا جنتی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص ہے جو سب جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد آئے گا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ سارے جنتیوں کے بعد اخیر میں جو جائے گا وہ سب سے کم درجے کا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا اس کم درجے والے سے کہ جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا اے میرے رب کیسے جاؤں؟ وہاں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں۔ وہ اپنے طور پر سوچ رہا تھا کہ سب گئے جنت میں قبضہ کر چکے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں سب لے لی ہیں، سب ختم ہو چکا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے؟ وہ کہے گا میں راضی ہوں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، اتنا ہم نے تجھے دیا ہے، اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور۔ پانچویں بار جب اللہ کریم اتنا ہی اور پانچویں بار جب فرمائے گا تو وہ کہے گا میں راضی ہوں اے میرے رب کریم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی تیرے لیے اور اس کا 10 گنا اور بھی تیرے لیے۔ نہیں اتنا تو ہے ہی ہے، اس کا 10 گنا اور تیرے لیے ہے۔ الحمدللہ۔ اور جو تیرا جی چاہے اور جو تجھے اچھا نظر آئے وہ بھی تیرا ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا اور ان کی بزرگی اور عزت کو میں نے اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر کر دی، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی خیال بن کر گزرا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے اخیر میں وہاں سے نکلے گا اور اہل جنت میں سب سے اخیر میں کون داخل ہوگا۔ حضور فرماتے میں اس کو جانتا ہوں، ایک شخص جہنم سے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے نکلے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کے پاس آئے گا لیکن اسے ایسا باہر سے معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر آئے گا لیکن اسے ایسا لگے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور اس کے ساتھ اور اس کا 10 گنا دیا جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں دنیا کے 10 گنا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ تو میرا مذاق بناتا ہے حالانکہ تو شہنشاہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے آگے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کا کہنا تھا کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ تو حدیث بھی سن لیا، اللہ کریم کا فرمان بھی سن لیا موسیٰ علیہ السلام کے درخواست پر کہ جنت میں سب سے اخیر میں کون جائے گا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اگر آپ نام تلاش کر رہے ہیں تو نام ہمیں نہیں ملا، حدیث میں اتنا ہی تذکرہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔